السلام علیکم قبلہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ۔ حسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، بہت ذرا نوازی فرمائی، آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ کے ہمارے بھائی حضرات نے آپ کی خدمات کی تعریف کی ہے، ماشاءاللہ آپ عزاداری کی خدمت میں مشغول ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے منبر کے اور ان کے مجالس اور ان کی یاد کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ جیسے حضرات جہاں بھی پنجاب میں، پاکستان میں، دنیا کے کونے کونے میں مشغول ہیں آل محمد علیہ السلام کے فضائل کا ذکر میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت دے۔ حکم کریں قبلہ صاحب۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ حسن اللہ یاری صاحب، بہت پہلے تو خوشی ہوئی کہ آپ سے بات ہو رہی ہے، اور خدا گواہ ہے کہ ہر دعا میں آپ یاد رہتے ہیں۔ کیوں کہ آپ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغ کر رہے ہیں، اور جو مرد مجاہد ہیں آپ، اس کی تعریف میرے پاس نہیں ہے کہ میں کوئی بات کروں۔ مالک آپ کو اس سے بڑھ کے عزتیں اور بخت اور مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ اور آپ کو سلامتی دے۔ چودھری صاحب نے کافی دنوں سے بات ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ میرا آپ سے ٹائم بھی بنا، لیکن اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا تھا بیچ میں، جس سے نہیں بات ہو سکی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بہت تبلیغ کر رہے ہیں آپ، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جہاں بھی ہماری ضرورت پڑی ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے۔ میرے محترم ناظرین، ہم سب آل محمد علیہ السلام کے غلام ہیں، اور آل محمد علیہ السلام سے محبت اور ان کی نصرت اور ان کی مذہب کی تقویت اور ان کے فضائل کی تبلیغ اور آگے دنیا میں پھیلا دینا، یہ ہمارا دین ہے، اس کے علاوہ دین ہے ہی نہیں۔ بے تو شک ایسی مسرور شاہ صاحب اسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، تو میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ یہ آپ کو کچھ جملے سنائیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، مومنین کا دل باغ ہو جاتا ہے، نور بڑھ جاتا ہے ایمان کا، جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ میں ایک فضیلت کا ذکر کرتا ہوں، پھر قبلہ صاحب آپ کو سنائیں گے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخالفین نے بھی روایت کی ہے، شیعہ نے بھی روایت کی ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ہمارے سید و سالار امیر المؤمنین علیہ السلام کی ایک ضربت، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہزاروں کے ہزار ضربت ہیں، ان کی ایک ضربت افضل من عبادت الثقلین۔ سب صحابہ نے جتنے عبادت کی، تابعین نے جتنی عبادت کیا، قرآن نے جتنے قرآن پڑھے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ان سب سے افضل ہے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ضربت نے اسلام بچایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس بچایا ہے، وحی بچایا ہے۔ جو بھی دین میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ کس کے احسان کے مرہون منت ہے؟ وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے بے شمار ضربات اور خدمات اور احسانات کا، توحید، نبوت، قرآن، سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے خدمتوں اور احسان کا نتیجہ ہے ہمارے پاس جو پہنچا ہے۔ تو یہ میرا عرض ہے۔ اب قبلہ صاحب سنائیں کچھ مولا علیہ السلام کے فضائل میں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں اور اپنی مجلس کا جو آغاز کرتا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سوچ مت دیر نہ کر، مجلس سے شبیر میں آ۔ سوچ مت دیر نہ کر، مجلس سے شبیر میں آ، ممکن ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے۔ ماشاءاللہ۔ فاطمہ کہتے ہی اس صاحب عصمت کو ہے۔ سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ۔ جی بولیں۔ اور ایک جناب علی علیہ السلام کی ایک اشعار مجھے یاد آ گیا، وہ آپ کا ایک جملہ ہمیں سنائی نہیں دی، دوبارہ وہ مسئلہ دوبارہ۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں صاحب عصمت کو ہیں، یہاں دوبارہ سنائیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ دوبارہ میں پیش کرتا ہوں کہ سوچ مت دیر نہ کر، مجلس سے شبیر میں آ۔ میں دعوت دے رہا ہوں کہ سوچ مت دیر نہ کر، مجلس سے شبیر میں آ، ممکن ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے۔ فاطمہ کہتے ہی اس صاحب عصمت کو ہیں کہ جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے
ضربت ثقلین کی بات کی تو میرا بھی دل جی چاہ رہا ہے کہ میں جناب علیہ جی السلام کا ایک آپ کو شعر سنا دوں جی کہ علی کا پیار، علی کا پیار ہم، روح و بدن کا اجلا پن، ہم، تیری سمجھ میں سمائے یہ راز کہاں، ہم، تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے، تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے، کیوں تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہاں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزاک خیر، اللہ آپ کو سلامت اور رکھے۔ میں جناب امام حسین السلام کی ایک منقبت بھی آپ کو سناؤں گا، اور جی جو میں بسم اللہ۔ بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اور جی چودھری صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ لازمی آپ نے سنانا ہے، تو میں نے جی کہا جی جی بسم اللہ۔ اور آپ کو بتاؤں کہ چودھری صاحب ماشاء اللہ، چودھری عثمان صاحب کی اللہ زندگی کرے، اور جی بہت کمال ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ ان کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے، اور ایسے لوگ الہم، ہمارے ادھر آتے رہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اور میں منقبت شروع کروں؟ اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ کائنات میں دیکھیں خدائی دعوے ہوئے، امامت کے جی دعوے ہوئے، نبوت کے دعوے ہوئے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا جو میں حسین ہوں۔ ہم، ماشاء کائنات میں حسین علیہ السلام کی ذات ایک ہی ہے۔ اسی ماشاء اللہ، زمن کا میں آپ کو منقبت سنا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل اللہم محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ نظر سے دیکھ آئے گا، نظر حسین ایک ہے، ماشاء نظر اللہ ماشاء حسین ایک ہے، نظر سے دیکھ آئے گا، نظر حسین ایک ہے، نظر حسین ایک ہے۔ شیر قابل غور، علی کا چین فاطمہ کا نور عین راضی ہو، اللہ، علی کا چین فاطمہ کا نور عین راضی ہو، شرط یہ ہے کہ شاہ مشرقین راضی ہو، ماشاء بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، نماز اسی کی ہے جس پر حسین راضی ہو، اللہ ماشاء نظر اللہ سے دیکھ آئے گا، نظر حسین ایک ہے، نظر حسین ایک ہے۔ اللہ یاری صاحب ایک بہت ہی قابل غور شعر جی سر، علامہ بسم اقبال اللہ صاحب، کریں۔ جی جی، جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا، ہم، لگ نہ سکے جس کو وہ ڈالی بنا دیا، ہم، کافر بھی اپنے بچوں کا نام رکھتے نہیں، یزید ماشاء شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا، اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نظر لعنت ہو لعنت سے ہو یزید پر، ماشاء دیکھ، اللہ تھینک یو ماشاء تھینک یو، اللہ، بے شمار بے شمار، بے شمار۔ نظر سے دیکھ آئے گا، نظر حسین ایک ہے، نظر حسین ایک ہے۔ 12 اماموں میں دیکھیں کسی کے ساتھ محمد، کسی کے ساتھ علی، کسی کے ساتھ حسن، لیکن 12 اماموں میں بھی حسین ایک ہے۔ تائیں جو میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، محمد میں 4 ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں انشاءاللہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہی 2 مصائب کے اشعار بھی سناؤں گا۔ ماشاء اللہ، محمد میں 4 ہیں، 12 اماموں میں، علی ماشاء اللہ بھی میں 4 ہیں، ماشاء اللہ حسن بھی تو بنے، یہ دین کا وقار ہے، حسن بھی میں 2 بنے،
یہ دین کا وقار ہے، یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے، مگر حسین ایک ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب ایک بہت کمال شاعر نے، قلم و شاعری، اور اس نے بہت کمال لفظ ماشاء لکھے اللہ ہیں جو میں ہر جگہ پہ جب میں پڑھتا ہوں تو دنیا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء خدا کا اور حسین کا بس ایک سا مزاج ہے، خدا کا اور حسین کا بس ایک سا مزاج ہے، زمین و آسمان پر انہی کا صرف راج ہے، ماشاء اللہ زمین و آسمان پر انہی کا صرف راج ہے، ادھر ماشاء خدا بھی ایک ہے، ادھر حسین ایک ہے، ادھر حسین ایک ہے۔ ماشاء اللہ اللہ آپ کو عزت دے، سبحان یاری اللہ صاحب سبحان اللہ۔ تھینک یو۔ جی سر یاری صاحب حسین کریم ہے، کریم حسین علیہ السلام جیسا نہ کوئی بنے گا، نہ کسی نے بننا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب فقرہ پڑھتا ہوں نا، میں علیہ یاری صاحب کوئی 50 سے زیادہ کا زوار ہوں میں کربلا کا، ماشاء اور میں سال میں کم سے کم 3 دفعہ میں کربلا جاتا ہوں۔ ماشاء اللہ اللہ قبول اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ تو ماشاءاللہ بہت علم والے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لہسن پیاز کے ساتھ روٹی کھا لو لیکن میرے دادا کی زیارت کرو۔ تو میں مولا کی زیارت کے لیے جاتا ہوتا ہوں، عاشورہ میں کربلا میں گزارتا ہوں ہر سال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی بات ہے۔ اور میں امام حسین السلام کے 2 مصائب کے فکرے ایسے سناؤں گا کہ جو بھی ناظرین سن رہے ہیں وہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ ماشاء اللہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اترے نا، نہر القما کی طرف، تو گھوڑا قریب آیا، مرتجز قریب آیا، کہا مولا مجھے یہ بتاؤ آپ اپنی مرضی سے اترے ہو یا میری غلطی سے اترے ہو؟ کہا اے ذوالجلال مرتجز، نہ میں تیری غلطی سے اترا ہوں نہ میں اپنی مرضی سے اترا ہوں، مجھے مسلمانوں نے اتار دیا۔ تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں اور مرتجز جو ہے نا وہ طواف کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ جب ایک سائیڈ جو ہے نا وہ مرتجز کی تیروں کی ساتھ پر ہو گئی تو دوسری طرف سے چل پڑا۔ جب دوسری طرف سے چل رہا ہے تو ذوالجناح کے پاس، ذوالجناح کی طرف دیکھا امام نے، ذوالجناح کہتے ہیں پروں والا گھوڑا، کہا اے مرتجز آج کے بعد تو مرتجز نہیں تو ذوالجناح ہے۔ کہا مولا میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے اوپر سوار ہو جائے، میں آپ کو مدینہ لے جاؤں۔ کہا مجھے مدینہ کیوں لے جائے گا؟ کہا میں نانا کے پاس لے جاؤں۔ کہا میں نانا کے پاس کیسے جاؤں؟ میری بہن میری بیٹیاں کربلا میں ہیں، میں ان کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ کہا اچھا میں تمہیں بہن کے پاس لے جاتا ہوں۔ کہا نہیں مجھے بہن دیکھ کے مر جائے گی، میں بہن کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بڑا خاص ایک لفظ میرے ذہن میں آ گیا، کہا مولا
آپ کی اماں نے مجھے اپنی چادر تطہیر میں جو تو میں اس کا ادار کیسے اتاروں؟ مولا آپ میری ذہن پہ آ جائیں. کہا اچھا قابل غور بات ہے الیاری صاحب. ناظرین میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کہا آپ اگر تم اصرار کرتے ہو نا، میری کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو میرے قریب آؤ. زلزلہ قریب آیا، زلزلہ قریب آیا. مولا نے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے. مولا نے دونوں ہاتھ گردن میں ڈالے. کہا اگر تو اصرار کرتا ہے نا تو مجھے وہاں لے جا جہاں میرا اکبر ہے. میں تو اس وقت کا مر گیا ہوں جس وقت اکبر کی لاش میں پہنچا تھا. بہت معذرت کے ساتھ ایک تکنیکی مشکل کی وجہ سے مصائب کے بیان کے آغاز میں کچھ لمحوں کے لیے کنیکشن کٹ گیا تھا. معذرت چاہتے ہیں. جی قبلہ صاحب دعا کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو بہت استفادہ کیا، بہت فیض دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. الہی امین، الہی امین. آپ کی آڈیو میوٹ ہے، ادھر ہی سے میوٹ ہے. مسرور صاحب ادھر ہی سے میوٹ ہے، ادھر ہی پیچھے سے آپ میوٹ ہیں. آپ کی آڈیو نہیں آ رہی. آڈیو آپ کی میوٹ ہے، ادھر ہی سے اپنا آڈیو کھول دیں. مائک آپ کا بند. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی آڈیو نہیں آ رہی. بہرحال ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر.